السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کی روشنی میں ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی تہجد کی نماز کا ثواب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعۃ، جس نے جمعے کا غسل کیا، وغسل یعنی سر بھی اچھی طرح دھویا، وبکر وابتکر اور جلدی آیا یعنی پہلی گھڑی میں پہنچا مسجد میں، ودنا اور قریب ہو کے بیٹھا، واستمع وانصت، یہ سننے میں بھی ہے کہ توجہ سے اس نے سنا اور خاموشی اختیار کی، کان لہ بکل خطوۃ یخطوها، ہر قدم جو چل کے گیا جمعے کے لیے، یخطوها اجر سنہ صیامها وقیامها، ہر قدم پر اسے سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے۔ اب اندازہ کریں اگر 1 کلومیٹر دور رہتا ہے وہ اور صبح اشراق کے وقت وہ نکلا یا 1000 قدم چل کے گیا، تو یہ عظیم حدیث جو ہے ترمذی کی اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجر کے اعتبار سے اس سے بڑی کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیلۃ القدر تو ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے لیلۃ القدر کی، لیکن یہ جو روایت ہے جمعے کے بارے میں اس میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ عظیم حدیث ہے جو اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو کہ امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ باب ما جاء فی فضل الغسل یوم الجمعۃ، 496 نمبر حدیث ہے۔ شیخ البانی نے سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں اسے صحیح کہا ہے، اور ابن ماجہ میں رقم ہے اس کی نمبر ہے 1087۔ 1 سال روزہ رکھا، 1 سال تہجد کی نماز ادا کی، اور 1000 قدم ہے تو 1100 سال کتنے بن جاتے ہیں، پھر کتنا اجر بڑھ جاتا ہے، اور جتنا وہ پیدل چل کے جائے گا جتنے قدم ہوں گے اتنا اجر بڑھ جائے گا۔ تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور کم از کم اس پہ بندے کو عمل کر لینا چاہیے جس کو نصیب میں ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں آج بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ہمارے وہ شیخ ایک بتا رہے تھے، دکتور عبداللہ سلیمان الغفیلی، انہوں نے وہ دیکھتے ہیں ہر جمعے میں ان کی روٹین ہے کہ اشراق پڑھ کے جاتے ہیں، فجر کے وقت آتے ہیں، تو وہ اشراق کے وقت جمعے والے دن دیکھتے ہیں کہ بندہ آتا ہے اور پھر جمعہ پڑھ کے وہ جاتا ہے، اشراق کے وقت آتا ہے اور جمعے کی تیاری کر کے آتا ہے، جمعے تک بیٹھتا ہے، جمعے کی نماز پڑھ کے پھر وہ جاتا ہے۔ اندازہ کریں، اور بھی ہوں گے، یہ انہوں نے بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ممکن نہیں ہیں لوگ اس طرح کے۔ تو ہر قدم پر سال کے روزے اور سال کے روزے اور سال کا قیام اللیل یعنی تہجد، تو یہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑی حدیث ہے، اور حدیث بھی صحیح ہے۔ پھر اس میں ایک دوسری حدیث بھی اگر ایڈ کر لیں تو اور اجر بڑھ جاتا ہے، اس میں جس میں آتا ہے کہ من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جس نے غسل جنابت کیا یعنی غسل واجب کیا جمعے والے دن، ثم راح، پھر وہ گیا پہلے وقت میں مسجد میں، فکأنما قرب بدنہ، گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ اونٹ کتنا مہنگا ملتا ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، جو دوسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بقرہ، گویا اس نے گائے کی قربانی کی۔ اور تیسری گھڑی میں جانے والے کو فکأنما قرب کبشا اقرنا، سینگوں والا اس نے مینڈا جو ہے وہ ذبح کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، جو چوتھی گھڑی میں گیا، فکأنما قرب دجاجہ، گویا اس نے مرغی کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور پھر 5ویں گھڑی میں جو گیا، فکأنما قرب بیضہ، گویا اس نے انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ فإذا خرج الإمام حضرت الملائکة يستمعون الذکر، اور جب امام نکلا تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ یستمعون الذکر، خطبے کو سننے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الجمعہ، باب الطیب والسواک یوم الجمعہ، اس باب کے تحت، اور نمبر 850 ہے۔ اس حدیث میں بھی اندازہ کریں کہ پہلی دفعہ پہلی گھڑی میں جانے والے کو اونٹ کی قربانی کا تو وہ اجر اور یہ اجر ملا لیا جائے تو کتنا یعنی زیادہ ثواب ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے فرشتوں کی دعائیں، کہ جب بندہ جب تک نماز کے انتظار میں ہے
اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس میں بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اس میں فرشتوں کی دعائیں اسے لگتی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پر رحم فرما۔ اور اندازہ کریں جو لیٹ جاتا ہے جمعے کے لیے وہ ساری ان عبادات، ان فضائل سے محروم رہتا ہے۔ نام بھی لکھے جاتے ہیں جو پہلے آنے والا ہے، بعد میں آنے والا ہے، اور جو آخر میں آتا ہے، جو جب خطیب آ جاتا ہے جمعہ شروع ہو جائے تو پھر اس کا نام نہیں لکھا جاتا، وہ فرشتے جو ہے پھر سننے لگ جاتے ہیں خطبہ جو ہے ذکر۔ تو اندازہ کریں یہ کتنی عظیم حدیث ہے اور کتنی عظمت ہے اس میں، کتنے یعنی کہہ لیں کہ اجر ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ اسے ضرور بندہ ہر مہینے یا ہر سال جو ہے ایک دفعہ، اور جس کو اللہ توفیق دے ہر جمعے ہی اگر جو فارغ ہو ہر جمعے ہی اس پہ عمل کرے، خاص کر وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، جاب کوئی نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، تو اس پہ عمل کریں۔ اس میں اگر وضو ٹوٹتا ہے تو وضو دوبارہ کر لیں، ٹیک لگانے کے لیے کوئی چیز لے لیں اپنے ساتھ، اب کرسیاں آ چکی ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتی ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، اور یہ اجر جو ہے اس سے محروم نہ ہو۔ عمر تو انسان کی جو ہے ویسے ہی تھوڑی ہے، پتہ نہیں، اور اتنے اجر ہوں گے جس کی میزان کے اندر اور جس کے نامہ اعمال میں، تو کتنا اعلیٰ مقام اللہ کے ہاں ملے گا اسے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہترین فرصت ہے جن کے پاس وقت ہے، فارغ ہیں، کہ وہ ایسی احادیث کو حرز جان بنائیں اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام ان احادیث کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب، جو گروپ مسائل دین المدینہ میں آئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپ مسائل دین المدینہ میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923452095491۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔